وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ کی ہم نے 50 آیات پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 51، 52 اور 53 پڑھیں گے. اور اذ جب، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے 40 لیلتاً راتیں، ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا، تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، من سے بعد ہی اس کے، اور انتم تم ظالمون ظالم تھے. اور اذ جب، وعدنا ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتیں، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، من سے بعد ہی اس کے، اور انتم تم ظالمون ظالم تھے. ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عن سے کم تمہیں، من سے بعد ذالک اس کے، لعل تاکہ، کم تم لوگ، تشکرون شکر کرو. ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عن سے کم تم، من سے بعد ذالک اس کے، لعل تاکہ، کم تم لوگ، تشکرون شکر کرو. اور اذ جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، اور الفرقان فرق کرنے والی، لعل تاکہ، کم تم لوگ، تہتدون ہدایت پاؤ. اور اذ جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، اور الفرقان فرقان فرق کرنے والی، لعل تاکہ، کم تم، تہتدون ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، 40 لیلتاً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے. ثم عفونا عنکم پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان اور فرقان دی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل والو، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا. ثم اتخذتم العجل پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام، ثم اتخذتم العجل من بعدہ پھر تم نے
اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں کے بعد، 40 راتوں میں جن کا وعدہ لیا گیا تھا، اس کے جانے کے بعد ان 40 راتوں میں اتخذتم العجل، بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس سب کے بعد، یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے یعنی واپس لوٹانے کے بعد، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، بچے کو معبود بنا لینے کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ جو واقعہ ہے یہ گائے پرستی کا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل ایک جزیرہ نما سینا میں پہنچے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک سامری نامی شخص تھا، اس کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا۔ انسان کتنا ہی ظاہر پرست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں وہ دیکھنے کے باوجود، اور نبیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، جو کہ جن کے اوصاف بھی ان کے سامنے تھے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود سمجھ لیا۔ تو آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد اور اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے، مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے۔ مشرکانہ عقیدہ اور جو عمل ہے اس کے حامل جو لوگ ہیں، ان مشرک اور مسلمانوں نے شرک کو صرف اور صرف پتھر کی مورتیوں کے پجاری جو ہیں ان کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں، جبکہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری جو ہے وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو مسلمان بھی، یہ مسلمان تو کیا نام نہاد مسلمان ہے، یہ قبر پرستی کر کے خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، قبر پرستی کر کے خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نام نہاد مسلمان ہے، صرف نام ہی کہ مسلمان، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان شاید مشرک نہیں ہو سکتا، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے۔ ہندو جو ہے وہ بتوں کی پوجا کریں، بتوں کے سامنے اپنی نظر نیاز رکھیں، سب کچھ کریں تو وہ کافر ہیں، تو یہ وہی کام قبر کے ساتھ کرے تو یہ پکا مسلمان ہے، اس نے جنت کا ٹھیکہ لے لیا۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شرک جیسی غلاظت سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنو اسرائیل نے ایک سامری نام شخص اس کے پیچھے لگ کر ایک بچڑے کو، گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کیا ہوا، یہ دیگر مقامات پر جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جھگڑے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، یہ سب کچھ کرنے کے بعد، تم نے بچے کو معبود بنا لینے کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی شرک کو معاف فرما دیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت سے چاہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرماتا، لیکن اس کے علاوہ جو چاہتا ہے وہ معاف فرماتا۔ تو بنو اسرائیل پر یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شرک کو معاف فرما دیا، اور فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور
فرقان دی، فرق کرنے والی دی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ تو یہ بھی بحر قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ ممکن ہے کہ کتاب، اس سے مراد یعنی تورات ہی کو فرقان سے تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ ہر آسمانی کتاب جو ہے وہ حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، یا پھر معجزات کو فرقان کہا گیا ہے کیونکہ معجزات کے ذریعے سے بھی حق اور باطل کے درمیان تفریق اور پہچان جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزیں ہی مراد ہو سکتی ہیں۔ الکتاب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے معجزات بھی یہاں پر وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دے کر پھر اللہ رب العزت نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کتاب بھی دی، احکامات دی، شریعت دی، فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہر پیغمبر کے دین اسلام جو وہ لے کر آیا اور جو کتب اور صحائف لے کر آئے ہر پیغمبر، ان کے اندر ان کی امت کے لیے جو ہے وہ ہدایت تھی۔ اسی طرح اس قرآن کریم میں نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔